بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ یعنی ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، کیا طریقہ، پوری ڈیٹیل سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، یہ جو عرفہ کا دن ہے، لوگوں کو یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حاجی وغیرہ جس دن عرفہ میں رہتے ہیں وہی یہاں پر بھی عرفہ ہے، کہیں پر 8 تاریخ ہے، کیونکہ تاریخ میں فرق ہے۔ بہت سمجھیے گا، یہ ایک باریکی ہے، اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ کہیں پر تاریخ ایک دن پیچھے ہے، کہیں پر ایک دن آگے ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عرفہ میں حاجی وغیرہ رہتے ہیں اسی دن یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جب عرب میں ہو جائے، چاہے ہندوستان میں 8 ذی الحجہ ہو، وہی یوم عرفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یوم عرفہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ، جہاں پر جس طرح تاریخ ہے، جہاں پر بھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو جائے وہی ہے یوم عرفہ۔ اگر عرب میں ہو جائے اور آپ کے یہاں 9 تاریخ نہ ہو، یہاں آپ کے 8 تاریخ ہو، تو پھر آپ کے یہاں یوم عرفہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر تو 9 ذی الحجہ جب ہو تب یوم عرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھیے گا، پھر اس اعتبار سے آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم سے جو ہے آزاد کیے جاتے ہیں عرفہ کے دن۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے، اور ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1734 پر موجود ہے کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کا، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر گناہ سے مراد گناہ صغائر ہیں، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو گناہ معافی کی بات ہوئی ہے یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح چاہے آپ قربانی کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے لیے اس دن عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور عرفہ کی کیا تعریف ہے میں بتا چکا ہوں۔ جس دن آپ کے یہاں پر 9 ذی الحجہ ہو، چاہے سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس دن آپ کے یہاں 9 عرفہ ہو جائے اس دن آپ کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاں، البتہ جو حاجی ہیں، حج کو گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے ذرا فرق ہے، سمجھیے گا۔ یہ تو سب کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، بس رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو ثواب سے محرومی ہے۔ لیکن جو حاجی ہیں، حج کرنے گئے ہیں، اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی حج کے جو ارکان ہیں، جو حج کے اعمال ہیں، ان کو انجام دے سکیں، تو پھر ان کے لیے بھی یہ روزہ مستحب ہوگا، کیونکہ ڈبل ثواب ملے گا ان کو۔ ہاں، ڈبل کس اعتبار سے؟ ایک تو حج کا ثواب اور ایک اس روزے کا ثواب۔ لیکن اگر حج کے ارکان میں، حج کے افعال میں، حج کے کاموں میں کمزوری محسوس کرنے لگیں، کمزوری کا جو ہے ان کو، مثال کے طور پہ کوئی آدمی بہت کمزور ہے، وہ جانتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں حج کے اعمال صحیح سے نہیں کر پاؤں گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہوگا۔ اسی لیے آپ پہلے حج میں دھیان دیں، اس کو دھیان نہ دیں، کیونکہ آپ کے لیے وہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے۔ اگر اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی طاقت ہے تو آپ بلا کراہت کر سکتے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ اور یہ بہت اہم موقع ہے، روزہ ضرور رکھیے گا اور اپنے خیس و اقارب کو بتائیں کہ یوم جو ہے عرفہ کیا ہے، نہیں ہے، اور اس میں کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔